آیت نمبر 85۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ، اور تجھ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، فرما دیجئے روح من امر ربی، میرے رب کا ایک حکم ہے، وما اوتیتم من العلم، نہیں دیے گئے ہو تم علم، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا۔ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، مشرکین کی مخالفت اپنی اپنی جگہ بڑھنے لگی۔ روایات مختلف قسم کی ہیں۔ کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں اور آگے جو سوالات آئے مکہ میں ہوئے۔ کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ہوئے۔ سازش تو تھی یہودیوں کی۔ کچھ روایات میں یوں ہے کہ آپ علیہ السلام جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ سب کچھ پر ان کی چدراہٹ تھی۔ سیاسی طور پر بھی یہی قابض تھے، ذمہ دار بھی یہی تھے، سرمایہ دار بھی یہی تھے۔ اتنا زور اور لاہور تھا ان کا کہ وہاں رہنے والے 2 قبیلے اوس اور خزرج مشرکین کے تھے، وہ ان کی اجازت کے بغیر رشتہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جس محلے میں رہتے تھے وہاں کے یہودی سے پوچھنا پڑتا تھا کہ ہم ایسا کرنے لگے، اگر وہ نہ پوچھتے تو ان پر بڑی مصیبتیں پڑتی۔ اور جب یہ مشرکین کے قبائل بیٹھے ہوتے تھے، کوئی یہودی آتا دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے، کھڑے رہتے احترام میں جب تک وہاں سے وہ نہ گزر جاتا۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، حقائق سامنے آئے، تو اب وہ پہلے والی چدراہٹ اور حکومت تو نہ رہی ان کی کہ وہ خود سلام کرتے، یہ والے اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے تھے، یہ پوچھتے نہیں تھے ان۔ تو انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسے آپ علیہ السلام سے سوالات کیے جائیں کہ لوگوں کی نظر میں آ جائے کہ اس کو آپ بڑا عالم سمجھتے ہو، اس کے پاس ہے کچھ نہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے تو کچھ یہودیوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو وہ آ رہے ہیں، آپ ان سے سوال کرتے۔ ایک سوال تو یہ کیا کہ روح کیا ہے، دوسرا سوال کیا کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے، تیسرا سوال کیا کہ ذوالقرنین کون بادشاہ تھا، کہاں کا تھا۔ پڑھے ہوئے تو تھے، انہوں نے کہا اگر سب کا جواب دے دیتے ہیں تفصیلی پھر بھی نبی نہیں، کسی کا نہیں دیتے پھر بھی نبی نہیں، تو سوال کرنے کا مقصد کیا تھا؟ رسوا کرنا، کہ جب نہیں جواب دے سکیں گے ان کا پچھتاوا ہوگا۔ اگر کوئی اس نظریے سے سوال کرے کہ میں آگے والے کو رسوا کروں تو سوچ لے کہ یہ یہودیوں کی سوچ ہے، مسلمان کی نہیں۔ تو آپ علیہ السلام سے سوال کیے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا، انشاءاللہ ساتھ نہیں فرمایا۔ اللہ اللہ ہے، قادر مطلق ہے، سارے اختیارات کا مالک وہی ہے، وہی باندھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے 15 دن وحی نہ آئی، وہ روزانہ آئیں، ہاں جی جواب دو، پھر وہ ہنسی مذاق کریں، طرح طرح کے جملے کسیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ۔ اس آیت پاک میں اللہ نے فرمایا کہ تم نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ ویسے یہی کہ جب بھی کوئی آدمی کسی سے بات کرے اللہ کی مشیت کو ساتھ ملائے، کہے کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، انشاءاللہ میں کام کر دوں گا، اللہ کے فضل سے ایسا کر دوں گا انشاءاللہ۔ ایک لطیفہ سا ذہن میں آیا، ناز ہوتا ہے نا بعضوں کو۔ ایک صاحب جا رہے تھے، پیسے ساتھ تھے، ایک جانور لینے کے لیے چلے تھے کہ گائے لے آتا۔ کسی نے کہا کہاں چلے ہو؟ کہنے لگا گائے لینے کے لیے۔ کہنے لگا انشاءاللہ کہہ دو، اللہ تعالیٰ کی مشیت ساتھ ہو جائے گی، کام ہو جائے گا۔ کہنے لگا مجھے کیا ضرورت ہے، میرے پاس پیسے اپنے موجود ہیں، فلاں جگہ گائے ہے، میں وہاں سے لے کے آتا ہوں۔ راستے میں پیسے کسی نے چوری کر لیے، جیب کاٹ لی، تو جب دیکھا جیب تو کٹ گئی۔ اب واپس جو بھی ملے، ہاں جی کہاں گئے تھے؟ کہتے ہیں انشاءاللہ گھر سے چلا تھا، انشاءاللہ گائے لینے کا ارادہ تھا، انشاءاللہ جیب کٹ گئی، اب انشاءاللہ پر بڑا زور ہے، پہلے کہہ نہیں رہا تھا۔ ایک اور دین دوری کی بات، ہمارے معاشرے میں ایک جملہ کہا جاتا ہے اور بالکل غلط اور نامناسب ہے، دین سے دشمنی، دین سے دوری کی بات ہے۔ آگے والا کوئی بات کرتا ہے، کہتا ہے انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، آگے والے کیا کہتے ہیں؟ یہ مولویوں والی انشاءاللہ نہ ہو، یہ مولویوں والی انشاءاللہ نہ ہو، یہ دین دشمنی ہے۔ جب دین سے عداوت اور دشمنی ہو جائے، علماء سے دشمنی ہوگی تو دین سے دشمنی آئے گی نا۔ جن سے دین حاصل ہوگا ان سے عداوت اور دشمنی پیدا ہو گئی، دین حاصل کیسے کریں گے؟ تو یہ جملہ ہماری زبانوں پہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے میرے جیسوں کو، کاش علماء کو دیکھ لیتے، پتہ چلتا کہ علماء ہوتے کیا، پھر جملہ نہ کہا جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے آخر جملہ ویسے تو نہ نکلا نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، آخر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب کہف کے متعلق بتایا، کون تھے، کہاں تھے، آئے گی تفصیل انشاءاللہ۔ ذوالقرنین بادشاہ کا بھی بتایا کہاں کا تھا، اور روح کے متعلق مختصر سا بتا دیا، اور تورات میں بھی ایسے ہی مختصر تھا، مزید ان کو بھی پتہ نہیں تھا۔ تو روح کیا ہے؟ فرمایا رب کا حکم ہے، اللہ کے فرمان سے ہے بس۔ تو عام فہم علماء نے بڑی لمبی چوڑی اس پر باتیں کی ہیں کہ روح کسے کہتے ہیں، لیکن مختصر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی کا نام ہے کہ بدن کے اندر ہے تو انسان کو حیات حاصل ہے، بدن کے اندر نہیں ہے تو انسان کو ممات حاصل ہے، مر گیا، اس کو روح کہتے ہیں۔
روح قرآن پاک کو بھی بتایا گیا، جبرائیل امین کو بھی روح کہا گیا، نزل بہ الروح الامین۔ تو روح اسی چیز کا نام ہے کہ انسان کے بدن میں آئے، باقی اس کی کیفیت کیا ہے اللہ کو معلوم۔ کئی باتیں کی ہیں، اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ آدمی سوال کرے وہ جو ضرورت ہو۔ کچھ لوگ ایسے بے تکے سوال کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ مولانا ابراہیم علیہ السلام نے جو وہ دمبا ذبح کیا تھا، کھال کہاں دی تھی؟ تو اس وقت میں شہر جامعہ قادریہ کے مدرسے میں تھا، میں نے کہا جامعہ قادریہ میں دی تھی۔ مولانا جامعہ قادریہ میں ابراہیم علیہ السلام نے، میں نے کہا بندہ خدا تجھے پتہ ہے کہ کھال کہاں خرچ کرنی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا؟ تیری کیا ضرورت پڑی ہے اس کے ساتھ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہاں خرچ؟ ایک صاحب پوچھنے لگے کہ مولانا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اب اس سے کون سا ہمارا دینی مسئلہ جڑا ہوا ہے کہ اگر ہمیں نہیں پتا ہوگا جنت نہیں ملے گی؟ ٹھیک ہے معلومات اپنی جگہ، ویسے یوخانت تھا، لیکن اس سے ہماری کیا ضرورت جڑی ہے؟ وہ ضرورت کے تحت سوال کرے، معلومات بڑھایا اپنی جگہ، وہ اور بات ہے۔ پچھلا دینی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، ذہنیت وہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہوگا، سب کے سامنے وہ پرسا ہوں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سوال کرے جس کی ضرورت ہو، دوسرا یہ بھی ہے کہ جواب دینے والا بھی جواب دے جو اس کی ضرورت ہے۔ اب انہوں نے پوچھا روح کی کیفیت کیا ہے، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا، حضور نے کہ اللہ کا حکم ہے، بس جتنا آگے والے کی ضرورت ہے اتنا جواب دیا جائے، اس کو فائدہ ہو۔ تو یسألونک تجھ سے سوال کرتے ہیں، یعنی روح کے بارے میں، قل فرما دیجئے روح من امر ربی، میرے رب کا حکم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، اسی طرح روح کے خالق بھی اللہ ہے، اس کو بھی اللہ نے بنایا، اسی کے اختیار میں ہے۔ عرض کیا ہے کہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ کا واقعہ ہے۔ تو مکہ والے مشورہ کرنے لگے کہ جی مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، کو ایسا سوال کیا جائے کہ حضور علیہ السلام جواب نہ دے سکیں، ہم لوگوں کو کہیں کہ واہ جی واہ ان کے پیچھے لگے ہو۔ نضر ابن حارث کی قیادت میں ایک گروپ اور جماعت گئی کہ یہ یہودی بڑے عالم ہیں، ان سے پوچھا جائے۔ ایک بات ذہن میں آئی ہے کہ جتنا غلط بات کوئی کہہ دے، آگے والے کہتے ہیں کہ جی پھر بھی تو آخر علم ہوگا تو کہیں ہوگی۔ یہ بھی غلط ہے، جب پتہ ہے کہ بالکل شریعت کے خلاف کہہ رہا ہے، پھر کیا پتہ ہوگا کہ کہیں ہو؟ ایسی موافقت میں گناہ نہیں لینا چاہیے کہ بالکل کافرانہ جاہلانہ بات کر رہا ہے، دین دشمنی کی بات کر رہا ہے، پھر یہ کہتا ہے جی آخر وہ بھی تو کوئی عالم ہے، کچھ کہتا ہوگا۔ نہیں، ایسی بات کو ماننا بھی موافقت میں جانا ہی مضر ہے، یہ نہ ہو۔ تو یہ گئے یہودیوں کے پاس، تو یہودیوں نے یہ 3 سوال سکھلائے کہ جا کے یہ سوال کر لو۔ تو آپ علیہ السلام سے کیے گئے، مکہ میں کیے گئے یا مدینہ میں یہ سوال ہوئے اللہ کی طرف سے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، نہیں دیے گئے ہو تم من العلم، علم سے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا۔ ایمان والو یہ عقیدہ بنا کے رکھنا کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم حضور کے پاس تھا، سب سے زیادہ۔
اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ قلیلا، تیرے پاس تھوڑا سا ہے، باقی کون رہے گا پھر؟ یہ ناز غلط ہوگا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، یہ غلط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچے تو خضر علیہ السلام نے تنبیہاً سمجھایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا کہ بڑا عالم کون ہے، تو فرمایا میں ہوں۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک فرمایا تھا کیونکہ اولو العزم پیغمبر تھے، لیکن اللہ نے تنبیہ فرما دی کہ تجھ سے بڑا عالم خضر ہے، تم اس کے پاس جاؤ۔ تو اب جب دریا کے کنارے پہنچے تو خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھا سمندر سے وہ چڑیا نے ایک چونچ پانی کی بھری، سمندر سے تھوڑا سا پانی اس کی چونچ میں آیا، میرا تیرا علم اللہ کے علم کی نسبت ایسے ہی ہے۔ یہ تنبیہ کرنا مقصود تھی پورے سفر میں۔ تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے فرما رہے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیل، مگر تھوڑا سا۔ تو ہمیشہ یہ اقرار رہے کہ میرے پاس بہت کم ہے اور چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن نصیب فرمائے، فہم حدیث نصیب